بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ ولیکن رسول اللہ، فرما اللہ کے رسول ہے، اور وخاتم النبیین، اور فرمایا آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جانتا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ بالکل سادہ سا مفہوم ہے اس آیت طیبہ کا۔ اب آئیے اس کے دامن میں سے کچھ پھول ہیں جن کو چننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ہمارے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ علماء تفسیر نے یہاں سوال اٹھایا، قرآن مجید برہان رشید میں اس آیت میں بالخصوص، ویسے اس کے علاوہ 3 مقام اور ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی رب نے جو اسم ذاتی ہے وہ ارشاد فرمایا، اس آیت میں یہ نام کیوں ارشاد فرمایا؟ جواب سنیے، فرمایا اس آیت میں ختم نبوت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ نے نام اس لیے لیا کہ اگر میں نے نبی یا رسول کہا تو کوئی کہے گا نبی اور رسول ختم ہوئے ہیں تو وہ پتہ نہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ جانسا دے سکتے ہیں، نام کہہ کے بتا دیا کہ جو محمد عربی ہیں یہ آخری رسول ہے، تاکہ شک ختم ہو جائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ کسی اور رسول کی بات ہو رہی تھی تو لہٰذا کوئی نبی آ سکتا ہے۔ فرمایا ہم نے اپنے حبیب کا نام اس آیت میں عطا کر دیا ہے کہ جن کا نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس لیے نام نامی اس میں گرامی آیا، اور یہ بھی پتا چل جائے کہ ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے، سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ جتنے بیٹھے ہیں، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ ہے اس کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ 2 باتیں واضح کرنی تھی، اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا نام ذاتی یہاں ذکر فرمایا، پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے، فرمایا کہ یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، کیا ہیں؟ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یاد رکھیں یہ بات جو آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کے بعد تقریر ختم بھی کر دوں آپ کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمارے محبوب جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے وہ آخری نبی ہیں۔ آپ بتائیں سارے نبی کس نے بنا کے بھیجے تھے؟ بولیے اگر پتہ ہے آپ کو۔ اللہ نے، اچھا سارے نبی اللہ نے بھیجے، جس اللہ نے سارے بھیجے ہیں نا اسی رب نے فرمایا ہے کہ محمد آخری ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی رب کا حکم ہے کہ ہمارے جو محبوب جن کا نام محمد ہے وہ آخری ہیں۔ تو میرے بھائی جب رب نے کہہ دیا کہ مدینے والا آخری ہے تو اب کوئی کیسے یہاں سے نیا راستہ نکال کے کہہ سکتا ہے وہ نبی ہے یا وہ ہے یا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ختم نبوت کو مفہوم تو یہاں سے سمجھ آ سکتا ہے کہ جس رب نے سارے بھیجے اسی نے کہا کہ یہ آخری ہیں، بس گل ختم، ختم نبوت کا عنوان ختم۔ اور جب اللہ نہیں بھیج رہا تو پھر یہ جو کوشش کر رہے ہیں، میں نے کہا یہ انگریز کے پالتو کتے ہیں، آواز کمزوروں والی آپ کو، یہ انگریز کے پالتو کتے ہو سکتے ہیں لیکن جن کو رب نے بھیجا ہے وہ تو محمد عربی پہ ختم ہو گئے تھے۔ آواز سمجھ آئی آپ کو؟ یہ دوسری بات ہے۔ اب ذرا تیسری بات بھی سن لیں، نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، جس کو ہم مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، نظریہ کہتے ہیں، عقیدہ کہتے ہیں، ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں، جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا فرض ہے، اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے۔ ختم نبوت کی تعریف سن لیجئے، جس طرح ہمارے نبی کو نبی ماننا فرض ہے اسی طرح ہمارے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی، اور اگلا جملہ بھی سنیے، اسی طرح یہ یقین رکھنا بھی فرض ہے کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا۔ یہ 3 چیزیں جب آپ سمجھ جائیں گے اکٹھی، ہمارے نبی بھی ہیں آخری بھی ہیں، ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی پیدا ہو سکتا، جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا، اس پر آپ پکے ہو جائیں گے، سمجھ لو آپ ختم نبوت کے عقیدے پر بھی آ گئے اور ختم نبوت کے سپاہی بھی بن گئے۔
ہمارے نبی نبی بھی ہیں، آخری بھی ہیں، اور ہمارے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے اور کوئی نیا نبی مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے۔ اگر یہ بھی سمجھ آ گئی تو اب آیت کریمہ پہ آئیے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میرے عزیز اور پیارے بھائی کو یہ ہے فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں، اب میں بار بار نام نہیں پکاروں گا، یہ اسلوب کلام ہے کہ جو جتنی بزرگ ہستی اس کا بار بار نام نہیں لیتے، اسی واسطے میرے رب نے بھی قرآن میں بار بار حبیب کا نام نہیں لیا بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی شان و صفت کے ساتھ ہی ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر میں وہی ترجمہ کروں گا محبت والا۔ فرمایا جو ہمارے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم میں سے بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ مسئلہ یہاں ختم نبوت کا بیان کرنا ہے اور یہاں کہا بالغ مردوں کے باپ نہیں ہیں، تو اس کا ختم نبوت سے کیا تعلق ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات، اس کا کیا تعلق ہے؟ آئیے عرض کروں اس کا کیا تعلق ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پہلا مسئلہ تو یہ سمجھے، فرمایا بالغ مردوں کے حضور باپ نہیں ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے ہوئے ہی نہیں، ہوئے ہیں پر بالغ نہیں ہوئے۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد اقدس کی جو تعداد ہے وہ 7 ہے، 6 کا قول بھی ہے، 8 کا بھی ہے، لیکن اصح ترین قول وہ 7 کا ہے۔ 4 حقیقی بیٹیاں اور 3 حقیقی بیٹے، یہ میرے آقا کی اولاد اقدس ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یاد رکھ لیں بات کہتے ہیں ہم تو 3 بیٹیوں کو نہیں مانتے، 1 کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا اسی لیے ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے، جیڑا ایتھے صحیح بندہ بیٹھا ہے وہ بول رہے صحیح بندہ، ہم تمہیں بندہ بھی نہیں مانتے، کسی بھول میں نہ رہنا، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، علماء صاحب آپ کی توجہ، حضرات علماء جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کی دیکھیے، عمران خان کے اوپر بڑے پرچے ہیں، ایک پرچہ یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اس نے الیکشن کمیشن میں لکھا نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، وہ نہیں مانتا، تو کہتے ہیں اس کو نااہل کیا جائے۔ اس کی حقیقت کیا وہ میرا اللہ جانتا ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی غیرت کا قانون ہے کہ جو بیٹی کا منکر ہو وہ نااہل ہوتا ہے۔ تو جناب خان وعدہ اظہر کی دعوت میں آنے والوں، اب میں دیکھتا ہوں کہ اظہریوں نے جو تمہیں غیرت سکھائی ہے کتنی لیے بیٹھے ہو، وہ جو اپنی بیٹی کا منکر ہو وہ تو نااہل ہے، جو محمد کی بیٹیوں کا منکر ہے وہ بھی نااہل۔ بولو سارے، بولو سارے، اللہ کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اگر علماء بول رہے ہیں تو مقتدیت تمہیں بھی بول لینا چاہیے، کچھ نہیں ہوتا۔ جو آج کی بیٹی کا منکر ہے، سنی بندے دوبارہ بولو، یہ دوبارہ بولنا کہ تسا مر گئے تو میں تو انو چل لئی سا، بننا تم کا پیر میں نہیں ہاں۔ اس واسطے ذرا جاگ کے بیٹھو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کون بولے گا تو ہم بولیں گے، آپ نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھ، نبی پاک علیہ السلام کی 4 تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں بک بک کرو گے؟ اے ساڑی سیان کرو، اسا ممتاز قادری دے پیر بھائی میں اپنی اوقات سے باہر نہ نکلنا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری بات بھی سننا، اور یہ بڑی سننے والی بات ہے، گرامی قدر حضرات، آقا کریم علیہ السلام کے 3 حقیقی بیٹے ہیں۔ کتنے حقیقی بیٹے ہیں بھائی؟ فرانسی ہمارے دھیان رکھیں، کتنے بیٹے ہیں؟ اللہ نے بیٹے عطا کیے پر بالغ نہیں ہوئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے بیٹے عطا کیے تو محبوب کے بیٹے بالغ کیوں نہیں ہونے دیے؟ اب آپ کہیں گے کہ مسئلہ ختم نبوت کا یہ کیا؟ میں کہ میرا پوترے کا تعلق ہی ختم نبوت کے نال۔ کیسے؟ سنیے ذرا اور دھیان سے سنیے، اور میرے عزیز ادھر دیکھو میری طرف، یہ مسئلہ سننے والا ہے اور توجہ سے سنو۔ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہو جاتے تو 2 صورتیں ہونی تھیں، یا تو بالغ ہونے کے بعد اللہ نبوت دیتا یا نہ دیتا۔ توجہ ہے؟ یہ نوجوانوں توجہ سے سن لو، پھر تسی کہتے ہو یہ لمدہ لاٹ بڑا بھوکدا ہے، یہ لمدے لاٹ نے تھوڑا دماغ خراب کرنا، جلے تسی اپنے انہوں نہیں سننا، اپنوں کو غور سے سنے گا تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کے بیٹے اگر بالغ ہوتے
تو دو صورتیں تھیں، یا تو نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر وہ نبی ہوتے تو ختم نبوت کا تاج آگے جاتا۔ اللہ نے فرمایا حبیب ایک ایسی بنایا ہی تواڈے واسطے ہے۔ ختم نبوت کا تاج تو حبیب ہے ہی آپ کے لیے، یہ تو آگے کسی کو مل نہیں سکتا۔ اور اگر محبوب کے بیٹے بڑے ہو جاتے، بالغ ہو جاتے اور نبی نہ بنتے تو یہ تھی حضور کی شان میں کمی۔ وہ کیسے کہ پہلے نبیوں کے بیٹے بڑے ہو جائیں تو ان کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کے بیٹے بڑے ہو گئے تو نبوت نہیں ملی تو شان میں کمی ہو گئی۔ فرمایا حبیب ہم نے تیری شان بھی کم نہیں ہونے دینی۔ بیٹے بڑے کیوں نہیں ہوئے؟ دو وجہ تھی۔ پہلی وجہ تھی ختم نبوت، سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری تھی شان مصطفیٰ۔ پتہ چلا جو ختم نبوت پر پہرا دے نا وہ ختم نبوت پر بھی بات کرے، شان مصطفیٰ پر بھی بات کرے۔ یہ دونوں باتیں ہیں۔ اور یہاں سنیے گا ذرا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے نہیں ہوئے، اللہ نے بچپن میں ہی انہیں اپنی رحمت کے پاس بلا لیا، اپنے سپرد کر لیا۔ لیکن یہاں پر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے میرے بھائی جان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بڑے اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ نبی نہیں بن سکتے۔ مجھے جو یہاں مسئلہ سمجھ آیا ہے، اس مسئلے دے بولے تو میں سمجھا گا سننی جاگتے بیٹھے نہیں، میں کہا جڑا مینوں مسئلہ سمجھ آیا، پیر کمال صاحب آپ کی کمال شخصیت ہے اور یہ نقطہ بھی بڑے کمال کا ہے، اللہ کر کے میری سنی قوم کو سمجھ آ جائے۔ مجھے جو یہاں پر سمجھ آیا نا علامہ صاحب وہ یہ ہے، میرے نبی کے بعد اگر میرے نبی کا بیٹا بھی آ جائے تو وہ نبی نہیں بن سکتا، اور جب میرے نبی کے بعد میرے نبی کا بیٹا نبی نہیں بن سکتا، وہ آئے گاما کانا کسیتی نہ پتر کی میں بن گیا۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف، علامہ احسان صاحب کہہ رہے ہیں پنجابی دے وچ تہاڈی کی صلاح ہے؟ سبحان اللہ، پنجابی والی جے بھائی باہر اتر موبائل جے بھائی پا جلدی کر جے بڑیاں ویڈیو بندیاں پہ نے تگڑے ہو کے بہت ذرا جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رکھی آؤ میں لے نہیں سا پتر ساڈے ہاتھ جنا ضروری نہیں ہے، رکھی آؤ، ہاں چھوٹے موٹے بڑے چھوٹے پاٹے شاٹے سارے رکھو، لے جائیں گے نا۔ پہلے ایک وقت تھا ہم پوچھتے بھی نہیں تھے اور پوچھا تم نے بھی نہیں، ہوں پتر اسی بھی پہلو آنے تلاشی دے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ بولنا تو صحیح چاہیے، ایسے آواز آنی چاہیے آپ کی، چھوڑا تیری آواز نہیں پہ آؤں، سیٹ بدل دیا گا، میرا بہت کا سپاہی بن کے بیٹھ۔ میں نے جو بات کہی ہے